السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأثابہم فتحا قریبا۔ سورۃ الفتح ہے، فتح 48ویں سورت قرآن کریم کی 26ویں سپارے کی ہے، اور یہ اس کا تیسرا رکوع ہے۔ آیت نمبر 18 سے انشاءاللہ اختتام تک چلیں گے۔ مجھے وقت بتا دینا، یہ تو گھڑی بند ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو اب ہر وقت مجھے دیکھنا پڑتا ہے، میں اسی حساب سے پھر مینیج کرتے ہوئے چلتا ہوں۔ اب میرے لیے مینیج کرنا مشکل ہے۔ وہ گھڑی صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، صحیح ہے، ٹھیک ہے، چلیں ادھر دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیات اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں۔ ایک عجیب فتنے کا دور آ چکا ہے۔ شاید میں نے کبھی کسی کو بات بتائی تھی کہ نہیں، جب یہ توہین رسالت کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری تھا تو اس وقت یہ چیز میرے ذہن میں آئی تھی کہ براہ راست توہین رسالت یہ کام تو وہ کافر کر رہے ہیں جو اعلانیہ کافر ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد توہین صحابہ شروع ہوگی۔ ایسے ہی ہوا۔ توہین رسالت کا کام کافروں نے اپنے ذمے لے رکھا ہوا ہے، اور ہر کافر نے نہیں، ایک خاص قسم کی ذہنیت کے لوگ ہیں، تسلسل کے ساتھ وہ اللہ کے رسول کی اہانت کرتے رہتے ہیں، خاکے بناتے رہتے ہیں، فلمیں بناتے رہتے ہیں، جو کچھ کرتے رہتے ہیں، میڈیا بھرا ہوا۔ اللہ کے رسول کے صحابہ کی اہانت یہ منافقوں نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے، جو ان سے بڑے کافر ہیں، جو کافروں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ اس کی وجہ یہ کافر کہتا ہے، اپنے آپ کو نظر آتا ہے۔ منافق اپنے کفر کو اسلام کہتا ہے، اور ہمارے اسلام کو کفر کہتا ہے۔ ابھی بھی میرے پاس ویڈیوز پڑی ہوں، میں آپ کو سناؤں تو آپ یہاں بیٹھ نہ سکیں۔ کہتے ہیں ہم صحابہ کو برا کہاں کہتے ہیں؟ ہم صحابہ کو برا نہیں کہتے، تم بروں کو صحابہ کہتے ہو۔ اعلانیہ کہا ہم صحابہ کو برا نہیں کہتے، تم بروں کو صحابہ کہتے ہو، ہمیں کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم تو ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے یار، یہ کہاں ہے؟ یہ پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا تھا، تو کم از کم ان کو ٹھیک کروا دینا چاہیے تھا۔ دیکھو نا، ہر چیز اس کی اتری ہے۔ یا اس کا سب کو یاد دلائیں کہ اس کو ٹھیک کرو۔ اللہ اکبر۔ شاید میرا موضوع کچھ اور ہوتا، پھر اس کو سن کے میں نے موضوع تبدیل کر لیا۔ میں نے کہا آپ کو قرآن کریم کی سیر کروا دوں، صحابہ قرآن کریم میں، صحابہ قرآن میں تھوڑی سی قرآن کی سیر کرا دوں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اپنے نبی کے جانثاران کی تعریف کیسے کرتا ہے۔ جب نبی کے جانثاران اللہ کو اتنے محبوب ہیں تو خود نبی اللہ کو کتنے محبوب ہوں گے۔ قرآن بھرا پڑا ہے صحابہ سے،
بھرا پڑا ہے. سنیے, اور کئی غلط فہمیاں بھی آپ کی دور ہوں گی بعض حوالے سے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین, لام بھی تاکید کا, قد بھی تاکید کا, دو تاکید ہیں. یقینی طور پر بلا شبہ اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے, اذ یبایعونک تحت الشجرہ, جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی تھی. اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا. اللہ ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم, ان ایمان والوں کے دلوں میں, ان صحابہ کے دلوں میں جو اخلاص تھا, جو حسن نیت تھا, جو اسلام سے محبت تھی, جو اللہ کے رسول کے لیے فداکاری تھی, اللہ اس سے خوب جانتے تھے. کس طرح اللہ گارنٹیاں دے رہا ہے صحابہ کے ایمان کی. فعلم ما فی قلوبہم, میرے نبی آپ کے صحابہ میں جو ایمان تھا, اخلاص تھا, وہ ہم جانتے تھے. فانزل السکینۃ علیہم, یہی وجہ ہے کہ انہیں کے اسی اخلاص کی وجہ سے ہم نے ان پر سکینہ نازل کر دیا تھا, اطمینان کی کیفیت نازل کر دی تھی کہ وہ لڑنے نہیں گئے تھے, وہ احرام کے لباس میں تھے لیکن لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. سکینہ, بندہ اطمینان کے ساتھ فیصلہ کر لے میں نے حق کا ساتھ دینا ہے, چاہے مجھے آگ میں جھونک دیا جائے, نتیجے کی کوئی پرواہ نہیں. اس کیفیت کا نام سکینہ ہے. اللہ نے ان صحابہ پر سکینہ, اطمینان نازل کر دیا تھا. انہیں اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ تھا, اللہ کے رسول کے وعدوں پہ کامل مکمل بھروسہ تھا. اس کا تھوڑا سا پس منظر بتا کے آگے چلتا ہوں. آج کی یہ ہے تو یہ آیات بیعت رضوان کے حوالے سے, ٹھیک ہے, لیکن میں عمومی صحابہ کی شان کے حوالے سے اس کو بیان کر رہا ہوں. حضرت عثمان غنی کے حوالے سے یا دیگر حوالے سے پھر دیکھیں گے. عمومی شان کے حوالے سے اس کو سامنے رکھ رہا ہوں. یہ وہ آیات ہیں جن کا پس منظر یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں خواب دیکھا کہ آپ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور باقاعدہ مکے میں داخل ہو چکے ہیں, سارا کچھ. قاری صاحب یار اس کو ٹھیک کریں, یہ پچھلے جمعے بھی خراب تھا, ابھی بھی یہ دیکھیں پرزے پرزے ہو کے میرے ہاتھ میں. نہیں نا, یہ پرزے پرزے ہوا ہے بھائی. صحابہ بھی تیار ہو گئے کہ عمرہ کراتے ہیں مدینے سے. اور پھر مکے کی ریت یہ تھی, وہ دشمن کو بھی عمرے سے روکتے نہیں تھے. تقریباً کم و بیش 1400-1500 صحابہ, لگ بھگ 1500 کے قریب صحابہ, اللہ کے نبی ان کو لے کر عمرے کے لیے چل پڑے. اور ہدی کے جانور بھی ساتھ ہیں. ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جو معتمر, عمرے والے اور حج والے جانور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. حاجی تو مینا کے قریب ذبح کرتے ہیں, مینا کے مقام پر, اور جو عمر ہے وہ مروہ کے قریب ہے. معتمر حضرات اونٹ لے کے چل پڑے احرام کے لباس میں, جنگی لباس نہیں, احرام کا لباس ہے, ٹھیک ہے, جنگ کا کوئی ارادہ نہیں. اور مکے کی ریت یہ ہے کہ وہ دشمن کو بھی عمرے اور حج سے روکتے نہیں تھے. لگ بھگ 1400-1500 صحابہ, 1400 صحابہ چل پڑے. اور ہر ایک کے پاس کم و بیش ایک ایک تلوار ہے, جیسے ہر ایک کے پاس آج کل ہمارے پاس ایک ایک عدد موبائل ہوتا ہے. مزاج کا فرق ہے نا, کلچر کا فرق ہے. کہاں ممی ڈیڈی گروپ اور موبائل ہاتھ میں ٹک 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 ٹک, دائیں بائیں ہاتھ دونوں چل رہے ہیں, اور لڑکے چلاتے ہوئے اگلے کو شو کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کتنے تیز ہیں.
تو وہ جو ان کا اس وقت کا کلچر تھا حفاظت کے لیے، جو ایک ایک تلوار کم و بیش ساتھ ہی چل پڑے احرام کے لباس میں، تقریباً کم و بیش 13 میل کے فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے نبی کی اونٹنی آگے چلی ہی نہیں، بیٹھ گئی، اللہ نے بٹھانا تھا، اسے چلاتا کون، بیٹھ گئی۔ ادھر سے قریش مکہ کو پتہ چل گیا، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے عمرہ کرنے نہیں دینا۔ نبی علیہ السلام نے ان کی طرف قاصد بھیجا، ارے بھائی ہم لڑنے کی نیت سے نہیں آئے، عمرے کرنے کی نیت سے ہیں، عمرہ کر کے ہم نکل جائیں گے، ہم بیٹھیں گے نہیں۔ وہ نہیں مانے۔ آپ نے حضرت عثمان غنی کو بھی سفیر بنا کے بھیجا، قاصد بنا کے بھیجا۔ حضرت عثمان غنی کی اپنی ایک حیثیت تھی، ان کو بھیجا۔ بنو امیہ کی عظیم ترین انسان شخصیت، آج بنو امیہ کو ہم نے گالی بنا کے رکھ دیا۔ اسلام کی تمام فتوحات بنو امیہ کی مرہون منت ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ آج جو جتنا بڑا فاتح ہے، ان منافقین نے اس کو اتنی بڑی گالیاں دی ہیں، جو جتنا بڑا فاتح ہے، اور اسی سے ہمارے اردو دانشور مرعوب ہو کے انہوں نے بھی تنقیدیں لکھ دی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل نبی کو کیا جواب دو کہ پتہ چلے گا؟ تاریخ کے غلیظ اوراق کو پڑھ کے صحابہ پر پھپتیاں کسنے والے اللہ کے رسول کا سامنا کیسا کریں گے میدان حشر میں، دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم تو قرآن لے کر صحابہ کا دفاع کرنے لگے ہیں، اور تم وہ گندے گٹر کے جو غلیظ اوراق ہیں ان کو لے کر آپ گٹر کے کیڑوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور صحابہ پر پھپتیاں کستے ہیں۔ پتہ چلے گا ہمارا اور آپ ان لوگوں کا فرق، قیامت کے دن پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ کہاں قرآن کی آیات، کہاں تبریغ کی بکواسات، دونوں برابر تھوڑی ہو سکتی ہیں۔ پھر بکواسات ایک طرف تو نہیں ہے، ہر طرف ہے۔ پھر تبریغ کی ہر بکواس کو قبول کر لو، جو معاویہ کے بارے میں ہے تو علی کے بارے میں بھی ہے، قبول کر لو نا، کیوں نہیں کرتے؟ یک طرفہ ٹریفک کیوں چلاتے ہو؟ ہم تو دونوں کو رد کرتے ہیں۔ جو بکواس علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ بھی غلط ہے، جو بکواس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے یا دیگر صحابہ کے بارے میں وہ بھی غلط ہے۔ ہم تو مانتے ہیں قرآن کو، صحابہ کو، سیرت کو، احادیث کو۔ ایک دکھتا سلگتا موضوع ہے، خدا کی قسم دل پھٹتا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا جب دیکھتے ہیں سرعام صحابہ کی توہین ہو رہی ہے، تکفیر ہو رہی ہے۔ پھر تکفیری وہ ہمیں کہتے ہیں؟ ہم تو بھائی اتنا ہی کہتے ہیں جو صحابہ کی توہین کرتا ہے وہ کافر ہے، جو صحابہ کو کافر سمجھتا ہے وہ کافر ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت عثمان چلے گیا، انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا۔ حضور نے یہ بھی فرمایا میرا عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا۔ کتنا اعتماد تھا۔ حضرت عثمان کو انہوں نے روک لیا۔ ادھر افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، ادھر 1469 صحابہ اپنے مرکز سے کم و بیش 250 کلومیٹر دور مکے کے اندر ہیں، مکے کی سرحد پر ہیں، حدیبیہ 13 میل کے مقام پر، اور وہ جو مرضی حملہ کر دیں، ادھر سے ہماری کمک بھی نہیں آ سکتی۔ مدینہ خالی ہے، 1400 جانثار تو اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، ادھر مدینہ خالی ہوا پڑا ہے، ادھر سے یہ مرکز جا کر کمک بھی نہیں لا سکتے، کوئی F-16 تو نہیں تھے اس وقت، اور وہ بالکل قریبی دروازے پر انہوں نے روک لیا۔ حضور نے کہا خون پہ بیعت کرو، جہاد کریں گے۔ ان کی ایسی کی تیسی، اب تلوار چلے گی، اب تلوار اٹھے گی۔ حضور نے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے پوری اسلام کی فوج کو کیا کہتے ہیں قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ چھوٹی بات ہے حضرت عثمان غنی کی شان۔ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے حضور نے اسلام کی پوری جمعیت آگے کر دی، اور وہ نہتی جمعیت، یہ نہیں کہ وہ کوئی کیا کہتے ہیں لڑنے کی نیت سے آئے تھے، وہ تو حالت احرام میں تھے۔ یہ چھوٹی بات ہے بھائی، سنیے آگے کیا تبصرہ کروں، وقت نہیں ہے۔ ادھر خون عثمان پہ اللہ کے نبی نے بیعت لینی شروع کر دی، ادھر سے ان کو پتہ چل گیا، وہ گھبرا گئے، انہوں نے بندے بھیج دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بندے بھیج دیے انہوں نے، مذاکرات ہوئے، پھر وہ صلح حدیبیہ جو مشہور ہے وہ طے ہوا۔
یہاں تک کہ انہوں نے اس پر رسول اللہ بھی لکھنے نہیں دیا کہ ہم رسول اللہ مانتے نہیں، آپ لکھتے کیوں؟ حضور نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ مٹایا. یہ مختصر گیا. اب میں حدیبیہ کی تفصیل بیان نہیں کر رہا یہاں صرف صحابہ کی شان بیان کرنے کے لیے یہ پس منظر رکھا ہے. ٹھیک ہے، اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ نہتے صحابہ ہیں، اللہ کہتے ہیں اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر خون عثمان کے لیے بیعت کی تھی کہ ہم جہاد کریں گے، لڑیں گے، مریں گے، کٹیں گے، لیکن انہیں چھوڑیں گے نہیں. اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کتنا عربی کا پیارا اسلوب ہے، اللہ کو کتنا پیار آ رہا ہے ان جانثاروں پر. اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، ان جانثاران کے دلوں میں جو ایمان تھا، اخلاص تھا، نیت کا حسن تھا، اللہ اسے خوب جانتا تھا. فانزل السکینۃ علیہم، اسی لیے تو اللہ نے ان پر اطمینان کی کیفیت ڈال دی تھی، اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر بھروسہ ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا. واصابہم فتحا قریبا، اللہ تعالیٰ نے خون عثمان پر جہاد کی بیعت کی برکت سے قریب کی فتح عطا کر دی مسلمانوں. پتہ ہے کون سی فتح ہے؟ غزوہ خیبر، فتح خیبر، یہ خون عثمان پر بیعت لینے کی برکت سے حاصل ہوئی ہے. غزوہ خیبر کی فتح حاصل ہوئی ہے. فاتح خیبر حضرت علی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمیشہ فاتح سالار ہوا کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے قلعوں میں سے ایک قلعہ جس کو قموس کہتے ہیں وہ فتح کیا تھا. اور یہ کوئی بہت بڑی جنگ بھی نہیں تھی کہ جس میں بہت زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہوا ہو. اللہ تعالیٰ نے خون عثمان پر برکت لینے کا یہ برکت دی کہ ہلکی پھلکی لڑائی ہوئی، تھوڑی بہت لڑائی ہوئی، لیکن وہ جو باقی غزوات میں جتنی گمسان کی جنگیں ہوئی ہیں، غزوہ خیبر میں اتنی گمسان کی جنگ نہیں ہوئی. جو لوگ امتی کو نبی سے بڑھاتے ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں، اور یہی باتیں ہمارے سنیوں کے زبان پہ آ گئی ہیں. فاتح خیبر رسول اللہ ہیں، سالار کون تھے؟ رسول اللہ. اور یہ فتح خیبر کس برکت سے حاصل ہوئی؟ خون عثمان پر بیعت لینے کی برکت سے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ تبریک کی بکواس نہیں کہہ رہی، قرآن کریم کی آیت کہہ رہی ہے. یہ قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے کہ فتح خیبر خون عثمان پر بیعت لینے کی برکت سے حاصل ہوئی ہے. اور صرف فتح خیبر نہیں، آگے بھی چلیں. اللہ کہتے ہیں آگے بھی بڑی بڑی غنیمتیں ملیں گی تمہیں اسی برکت سے حاصل ہوں گی کہ تم نے میرے نبی کے ہاتھ پر اپنی جانوں کا سودا کر لیا تھا خون عثمان کے لیے. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا. اللہ کو اتنا پیار آ رہا ہے. ارے دیکھو یہ تو خیبر کی کیا کہتے ہیں، یہ تو جو غزوے کی میں نے انہیں بشارت دی ہے، اس کی یہ دیکھو غنیمتیں سمیٹ رہے ہیں. مستقبل کو حال کی تصویر بنا کر پیش کرتے ہوئے کہا. یہ عربی کا اسلوب ہے، اور یہ اردو کی کلاسیکل اردو میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی ایک چیز آپ نے دیکھی نہیں، اس کی تصویر بنا کے پیش کر دیتے ہیں. دیکھو مستقبل یہی ہے. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا. اور اس کا مستقبل کی بھی ترجمہ کیا گیا. غنیمتیں حاصل ہوں گے جنہیں لیں گے، صرف فتح نہیں غنیمتیں بھی ملیں گی. اور اسی کے بعد خیبر پہ چڑھائی ہوئی، سن 7 ہجری کے اندر خیبر فتح ہوا اور سرسبز و شاداب غنیمتیں اسلام کے ہاتھ میں آئیں. قرآن کہتا ہے یہ خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے جو تم نے بیعت کی تھی نا، یہ اس کی برکت ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اللہ غالب ہے، کوئی اس سے لڑ کے جیت نہیں سکتا. اللہ حکیم ہے. بیعت کہاں ہوئی، چوٹ کہاں ماری. وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا. اس کے علاوہ بھی اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کر لیا ہے اس خوشی میں. کس خوشی میں؟ خون عثمان پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جو نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ. غنیمتیں تو ملیں گی. 10.5 یہ خیبر کی غنیمت مل رہی، فوراً لے لو اس کو. فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ. اور یہ ہمارا کمال دیکھو، تم نہتے تھے لیکن تم نے جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، ایمان اور اخلاص کا مظاہرہ کیا. ہم نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، ورنہ تو تم تو نہتے تھے. تمہارا مرکز بھی دور تھا، کیا کہتے ہیں کمک بھی نہیں پہنچ سکتی تھی. جانثاران تو حضور کے ساتھ تم یہاں تھے اور تم نہتے تھے. وہ حملہ کر دیتے، تم کہاں جاتے؟ اسباب کی دنیا میں، محض سارے خالی اسباب کی دنیا میں اللہ کی مدد کو ایک طرف رکھ کر. پھر یا مدینے میں منافقین تھے، وہ مدینے پر حملہ کر دیتے.
یہود تھے، وہ مدینے پر حملہ کر دیتے، ادھر سے مکے والے حملہ کر دیتے، دو طاقتیں حملہ کر دیتے، درمیان میں اسلام پس جاتا، ختم ہو جاتا. لیکن یہ اس وقت کی صحابہ کی جانثاری کا صلہ اللہ نے یہ دیا، مدینے کو بھی محفوظ رکھا، حدیبیہ کے مقام پر ایمان والوں کو بھی محفوظ رکھا. نہ صرف محفوظ رکھا، خیبر کی فتح بھی اس برکت سے عطا فرمائی. نہ صرف خیبر کی فتح عطا فرمائی، اس کے بعد بھی جو غزوات ہوئیں ان میں یہ برکتیں شامل ہیں. یہی وجہ ہے نبی علیہ السلام جب خیبر کی تشریف لے گئے تو صرف ان صحابہ کو لے گئے جنہوں نے درخت کے نیچے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی تھی، اور کوئی نہیں گیا. اور وہ جو غنیمت تقسیم ہوئی خیبر کی، وہ بھی صرف ان صحابہ میں تقسیم ہوئی جنہوں نے خون عثمان پر بیعت کی تھی اللہ کے رسول کے ہاتھ پر. کسی اور میں بطور استحقاق وہ غنیمت تقسیم نہیں ہوئی. ہاں حبشہ سے آنے والے چند مہاجر تھے، ایک دو اور ہوں گے، ان کو بطور تحفہ ہدیہ گفٹ تھوڑا بہت دیا گیا، لیکن بطور حق صرف غزوہ خیبر میں وہی شریک ہوا جو حدیبیہ کے مقام پر شریک تھے. غنیمت انہیں ملی جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اپنی جانوں کی بیعت کر لی تھی، کہ ہاتھ پہ بیعت کی تھی کہ ہم خون عثمان کا بدلہ لیں گے. اللہ اکبر. فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين. یہ اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا نہتوں کے سامنے، نہتے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر صلح بھی ہو گئی. کہا ہم نے یہ سارا منظر جو سامنے رکھا اس لیے تاکہ اہل ایمان والوں کے لیے اللہ کی قدرت کا یہ نشان بن جائے، اللہ کی قدرت کا نشان. اللہ کتنی کمال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نہتے لوگوں کا لڑ جانا، مر جانے کے لیے تیار ہو جانا، اللہ کے اوپر سے مدد آنا، ادھر سے مدینہ خالی، ادھر سے مکے والے دبوچتے، بچتے کہاں ایمان والے. کہا ہم نے جو ایک منظر سامنے رکھا آنے والے ایمان والوں کے لیے اللہ کی قدرت کا نشان بن جائے، اس لیے رکھا کہ اللہ کے لیے جو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اللہ کے لیے اللہ کے رسول کا ساتھ دینے کے لیے جو تیار ہوتے ہیں، اللہ پھر انہیں ذلیل و خوار نہیں کرتا، انہیں غلبہ عطا فرماتا. وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اور اللہ نے یہ واقعہ، یہ حادثہ اس طرح پیش کیا تاکہ اہل ایمان والے سیدھی راہ پہ چل پڑیں اور وہ ہدایت میں ترقی کرتے چلے جائیں. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا. اس کے علاوہ بھی تمہیں ایک فتح ملنے والی ہے، ابھی تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا. میں دیکھ لوں کوئی آیت چھوٹ تو نہیں گئی. ہاں جی، وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا. ایک اور فتح بھی تمہیں ملنی ہے، ابھی تمہیں اس پہ قدرت نہیں. قد احاط اللہ بہا. لیکن اللہ کے احاطے قدرت میں ہے، وہ تمہیں عنقریب ضرور ملے گی. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. یہ فتح مکہ ہے. فتح مکہ بھی صلح حدیبیہ کی برکت کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے. فتح مکہ بھی صحابہ نے جو حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نبی کے ہاتھ پر جو بیعت کی تھی، اس کی برکت سے فتح مکہ حاصل ہوا ہے. مکہ کی فتح حاصل ہوئی ہے. پھر کوئی عثمان کو بونکے تو ہم اسے کافر ہی سمجھتے ہیں، زندیق ہی سمجھتے ہیں، مرتد ہی سمجھتے ہیں، اسلام سے خارج ہی سمجھتے ہیں، اور کچھ نہیں سمجھتے. قرآن بھرا پڑا ہے صحابہ سے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فتح مکہ بھی خون عثمان کی برکت کے نتیجے میں. اندازہ کر لیں کتنی بڑی چیز ہے. قرآن ذکر کر رہا ہے کہ ابھی تمہیں قدرت نہیں ہے، اللہ کے احاطے قدرت میں ہے، اللہ تمہیں ضرور دے گا. مل گئی. لا الہ الا اللہ. اور پھر اللہ کہتے ہیں وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. یہاں اللہ صحابہ کے ایمان کا لیول بتا رہے ہیں. اگر تم نہتوں سے، یہ مکے والے حدیبیہ کے مقام پر لڑ پڑتے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، یہ قریش مکہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں. کتنی بڑی گارنٹی ہے یار، کتنی بڑی گارنٹی ہے. جو آزمائشوں میں تو نہ پھسلے، جب سلطنت ملے، اقتدار ملے، پھر پھسلے، ایسے کہنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو. ابوبکر کا ایمان اس مقام پہ نہ پھسلے، علی کا مقام اس مقام پہ نہ پھسلے.
عثمان کا مقام اس مقام پہ نہ پھسلے جہاں بندہ سوچ سکتا ہے کہ کوئی پھسلے گا، اور جب پھسلنے کا چانس ہی نہ ہو کہ جی بعد میں مرتد ہو گئے تھے، تو کہنے والے سب سے بڑے مرتد ہیں۔ امتحان کے مقام پہ نہ پھسلے، اور جب امتحان کے نتائج سامنے آ رہے ہوں، A+ گریڈ لے رہے ہو، CGPA 4 کو کراس کر رہا ہو، اس وقت کہیں یہ کافر ہو چکے، لکھ لعنت تمہارے اوپر، تمہاری سوچ پہ، تمہاری عقل پہ۔ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، بہتان تراشی کے لیے بھی کوئی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تم کہو امتحان کے وقت پھسلے تھے، بندہ کوئی سوچے، امتحان کے وقت تو پھسلے نہیں، جب امتحان کا پازیٹیو رزلٹ آ رہا تب پھسلنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اگر یہ تم نے ہتھوں سے لڑ پڑتے تو تم ان کے ساتھ ان کا وہ حشر کرتے کہ یہ پیٹ پھیر کے بھاگتے، اور پھر انہیں کوئی یار و مددگار نہ ملتا۔ ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، کوئی انہیں حامی نہ ملتا۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ تمہارا کمال نہیں، تمہارے ذریعے اللہ نے اپنی قدرت دکھائی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے جاری ہے، اور اللہ کی سنت میں، اللہ کے اس آئین میں تم تبدیلی نہیں دیکھو گے۔ اللہ کے لیے جو لڑ جاتا ہے اللہ اس کو بقا عطا فرماتے ہیں۔ اب اس پہ بڑی ڈیٹیل ہے لیکن نہیں جاؤں گا کیونکہ آگے آیات ہیں، وقت بھی کم ہے۔ ایمان کی حقیقت کفر کی حقیقت سے لڑتی ہے تو ایمان کی حقیقت بھاری ہو جاتی ہے۔ ایمان کی صورت خالی شکل کفر کی حقیقت سے لڑتی ہے تو حقیقت کا مقابلہ پھر وہ شکل نہیں کر سکتی، پھر وہ مغلوب ہو جاتی ہے۔ ایمان کی قوت اسلحہ ٹیکنالوجی کی کمی ہے تو وہ قوت کمی کو دور کر دیتی ہے۔ اسلحہ اور ٹیکنالوجی کی قوت ہے لیکن ایمان کی کمی ہے تو وہ ایمان کی کمی ٹیکنالوجی کی قوت سے پوری نہیں ہوتی۔ وگرنہ رشیا 20 ایٹم بم رکھنے کے باوجود باہر کھا گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے صفحہ ہستی سے مٹ گیا، اتنا سا ہے۔ اب یہ لگتا ہے اللہ کی شروع سے یہ سنت قانون ہے جو اس کے لیے لڑنے مرنے کا فیصلہ کرتا ہے، اس کے ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ اسے غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، وہی اللہ ہے، اس نے تمہارے ہاتھوں سے مکے والوں کو بچایا، مکے والوں کو تمہارے ہاتھوں سے بچایا۔ لا الہ الا اللہ۔ سمجھے؟ جب ان کو پتہ چلا حضور حدیبی کے مقام پر ہیں بھی احرام کی نیت سے، انہوں نے ٹولیاں بنا کے بھیجی۔ ایک صحیح مسلم میں ایک ٹولی تو 80 کا جتھا تھا جو اس ٹوہ میں لگا ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام ملے تو انہیں شہید کر دیا جائے کسی طرح، صحابہ کو شہید کرنے۔ اور صحابہ کی جانثاری دیکھیں، احرام کے لباس، احرام کا لباس ہے نا، احرام کی حالت ہے، ان 80 کے 80 کو پکڑ لیا، زندہ گرفتار کر لیا، مارا کسی کو نہیں، گرفتار کر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، حضور نے معاف کر کے واپس روانہ کر دیا۔ اتنی بڑی بہادری کسی میں ہے؟ وہ قرآن کہہ رہا ہے بعد اس کے کہ وہ تمہارے قابو ہو چکے تھے، پھر بھی تمہارے ہاتھوں سے ہم نے ان کو بچا لیا۔ تم جو کر رہے تھے اللہ دیکھ رہا تھا۔ آگے چلیے، ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، یہ وہ کافر ہیں جن کے کرتوت یہ ہے کہ انہوں نے حق کا انکار کیا ہے، پہلے ان کی پہلا کرتوت یہ ہے، اور دوسرا انہوں نے مسجد حرام سے روکا ہے جہاں دشمن کو بھی نہیں روکا جاتا تھا، اور تیسرا انہوں نے اونٹ کے جانوروں کو بھی روک دیا، قربان گاہ تک پہنچنے نہیں دیا۔ اور اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ان کے اتنے بڑے 3 گناہ ہیں۔ اگر مکہ میں ایسے مسلمان مرد اور ایسی مسلمان عورتیں نہ ہوتی جنہیں تم نہیں جانتے تھے اے مسلمانوں، خفیہ طور پہ مسلمان ہو جاتے تھے نا مکے کے حالات میں، مسلمان تو مدینے میں تھے، کہا اگر مکے میں مسلمان عورتیں اور مسلمان مرد نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے تھے، وہ بیچارے کافروں میں گلے بلے وہاں کیا کہتے ہیں پستی میں بیٹھے ہوئے تھے مغلوب کی حالت میں، اگر اللہ کو ان کی حفاظت کا خیال نہ ہوتا تو تمہیں جہاد کی اجازت دے دی جاتی، تم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، لیکن اس صورت میں وہ کمزور ایمان والے بھی پس جاتے ہیں۔ صرف ان کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہاد کی اجازت نہیں دی۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور ایک اور بات بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، ایک تو جو موجود تھے ان کو بچانے کے لیے اللہ نے اس وقت جہاد کی اجازت نہیں دی، اور دوسرا ایک مستقبل بھی جنہوں نے مسلمان ہونا تھا،
اور پھر بڑی بڑی جنگوں میں انہوں نے شریک ہونا تھا. اللہ کو پتہ تھا مکہ فتح ہوگا, عام معافی ہوگے, بڑے بڑے کافر بھی ایمان لائیں گے. اللہ نے ان کو بھی بچانے کے لیے تمہیں اجازت نہیں دی. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء. مستقبل کے مسلمان موجود مسلمانوں کی برکت سے بچ گئے. مکے میں موجود مسلمان تھے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم جہاد کی اجازت دیتے, اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی, لیکن ہم نے تمہیں روک دیا تاکہ جو مستقبل کے مسلمان ہیں وہ بھی فائدہ سمیٹ لیں. یدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء لو تزیلوا. ہاں اگر مکے میں آبادیاں ایسی ہوتی, مسلمان الگ تھلگ رہتے اور کافر الگ تھلگ رہتے, ہم تمہیں ضرور اجازت دیتے, پھر تم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے. لیکن وہ درمیان میں تھے, تمہیں ہی پتہ نہیں تھا کون مسلمان ہے یا کون کافر ہے, تو کافر مسلمان پس جاتے, اس لیے تمہیں جہاد کی اجازت نہیں ملی. اللہ کو ایمان والے کتنے محبوب ہیں, ان کو بچانے کے لیے اللہ نے اجازت نہیں دی. اللہ کو پھر مستقبل کے ایمان والے کتنے محبوب تھے کہ انہوں نے فتح مکے پر بھی مسلمان ہونا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا. اللہ کی مدد آ گئی, مکہ فتح ہو گیا. میرے نبی آپ دیکھ رہے ہیں اب فوج در فوج, موج در موج لوگ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں. اب آپ کا کام ختم ہونے کو تیاری کریں اپنی. فسبح بحمد ربک واستغفر. قرآن کی صورت کو نظر انداز کرتے ہوئے کوئی یہ کہے فتح مکے پر کے وقت مسلمان ہونے والے مسلمان نہیں تھے, تو وہ خود مسلمان نہیں ہے بھائی. ان کے اسلام کی تو پوری پوری صورتیں گواہی دے رہی ہیں. اللہ اکبر. یہی اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں دیکھو یہ کافر اپنی جہالت کی ضد پر اڑ گئے, عمرہ کرنے نہیں چھوڑا. جب معاہدہ ہوا وہاں رسول اللہ بھی لکھنے نہیں دیا. لیکن مسلمانوں تم نے بڑے وقار سے, صبر سے, تحمل سے, متانت سے, سنجیدگی سے کام لیا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تقوی کا پابند کر دیا اور تم تھے ہی تقوی کے حقدار. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. بظاہر دب جانے والی صلح تھی, لیکن اللہ نے اس کے اثرات پھر کیسے رکھ دیے. اب بات یہاں آتی ہے, رسول کا خواب تو سچا ہوتا ہے, وہی کی ایک قسم ہوتی ہے. حضور تو مدینے سے عمرے کا خواب دیکھ کے چلے تھے, یہاں تو عمرہ ہوا ہی نہیں. تو جواب یہ, خواب دیکھا تھا, یہ تو نہیں بتایا تھا کہ ابھی ہی عمرہ ہوگا, وہ تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. تو اب اس کی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی فیور کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ. اللہ نے اپنے رسول کو کوئی جھوٹا نہیں سچا خواب دکھایا تھا. کیسی حالات میں, جب دیکھیں مکہ میں ان کی ریاست ہے, دبدبہ ہے, غلغلہ ہے, تنتنا ہے, سب کچھ ہے, فرعونیت ہے, غلبہ ہے, قہر ہے. ایسے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ. تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہو کے رہو گے انشاءاللہ, جب اگر اللہ چاہے. آمینین, امن کے ساتھ داخل ہوگے. محلقین, سروں کو منڈاتے ہوئے. محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون, اور بالوں کو کتراتے ہوئے. لا تخافون, بے خوف و خطر داخل ہوگے. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. اللہ وہ جانتا جو تم نہیں جانتے, اس لیے تمہیں حوصلہ دینے کے لیے فتح مکے سے پہلے تمہیں ایک فتح خون عثمان کی برکت سے, بیعت دینے کی برکت سے تمہیں ایک فتح عطا کر دی, غزوہ خیبر. وَأَصَابَ کیا کہتے ہیں فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ. وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کے بھیجا, دین حق برحق دے کے بھیجا. کیوں کہ صرف آپ تبلیغ کریں, کہ نظام میں کوئی اور شیطانی نظام ہو اور مسلمان اس نظام کے اندر سکڑ کے اتنی ہی تبلیغ کریں, اتنا ہی دین پر عمل کریں جتنا وہ شیطانی نظام چاہے. کہا نہیں, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. آپ کو ایسا دین دے کے بھیجا ہے کہ یہ دین تمام ادیان پر غالب ہو جائے. اس کے جو نیچے دین ہے وہ اسلام کی مرضی سے اپنی زندگی گزاریں. اسلام نے جن حدود کا پابند کیا ان حدود میں رہتے ہوئے اپنے مذہب پہ چلیں. اسلام نے کوئی ایسی مادر پدر آزادی نہیں دی جو یہاں غیر مسلم ہے وہ اپنے غیر اسلامی رواج کا اور کا غلغلہ کرتے ہوئے شاہراہ قائد اعظم پہ نکل آئے, مال روڈ پہ نکل آئے. اس کی اجازت نہیں ہے. چادر چار دیواری کے اندر اجازت ہے, مذہب کی تبلیغ کی اجازت نہیں ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اس لیے کہ یہ دین غلبہ پا جائے تمام ادیان پر.
اور تمام دین اس کی چھتری کے نیچے اپنی زندگی گزاریں. یہ نہیں کہ دین ان شیطانی نظام کے نیچے اپنی زندگی گزارے, یہ نہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اللہ اکبر, یہ آپ پکڑ لیں پھر یہاں کے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اللہ گواہ کافی ہے. یہ رسول نہیں مانتے, نہ مانیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے خود اللہ کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اور پھر اللہ آگے گواہی دے رہے ہیں, محمد الرسول اللہ. لوگوں یاد رکھو, میرا محمد میرا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ, اور جو محمد کے ساتھ صحابہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم, اشداء علی الکفار, کافروں کے مقابلے میں بڑے مضبوط ہیں. انہیں چبایا نہیں جا سکتا, انہیں دبایا نہیں جا سکتا, انہیں خریدا نہیں جا سکتا, ان کو اپنے مطالب کے لیے رام نہیں کیا جا سکتا کہ IMF اور ورلڈ بینک اور مالیاتی ادارے شکنجے میں کس لیں. جس کو شکنجے میں کس لیں وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. وہ تو رام ہو چکا ہے, وہ تو دب چکا ہے, وہ تو خریدا جا چکا ہے, وہ تو بک چکا ہے. اہل ایمان کی صفت صحابہ کی یہ ہے کہ وہ دبتے نہیں ہیں, وہ کفر ان کو رام نہیں کر سکتا. رحماء بینہم, آپس میں بڑے رحم دل ہیں. تراہم رکعا, میرے نبی آپ اپنے ان ساتھیوں کو دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے, سجدہ سجدے کرتے ہوئے, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے, اللہ کی خوشنودی اور رضا تلاش کرتے ہوئے. ذالک مثلہم فی التوراۃ, یہ صحابہ آپ کے ایسے صحابہ ہیں, ہم نے ان کی یہ خوبیت تورات میں بھی بیان کی ہے کہ میرے محمد کے صحابہ یوں ہوں گے. ومثلہم فی الانجیل, میرے نبی آپ کے صحابہ ایسے ہیں کہ ہم نے ان کی خوبیاں عیسیٰ کی انجیل میں بھی بیان کر دی تھیں. اللہ اکبر. سرزمین شام میں جب صحابہ کی فوجیں اتری تو عیسائی جو بڑے بڑے راہب تھے, انہوں نے جب صحابہ کو دیکھا کہا یہ تو ایسے نورانی ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ وہ ایسے ہوتے, ان کی شان ایسی ہی ہے. کزرع اخرج شطأہ فآزرہ, صحابہ ان کی مثال پروان چڑھتی فصل کی ہے. فصل کیا کرتی ہے؟ کومپل نکالتی ہے. اخرج شطأہ فآزرہ, پھر وہ مضبوط ہوتی ہے, طاقت پکڑتی ہے. فاستغلظ, پھر وہ موٹی ہوتی ہے. فاستوى علی سوقی, پھر وہ اپنی نال پہ ڈنڈی پہ کھڑی ہو جاتی ہے. فصل ہے نا, بتدریج ترقی کرتی ہے. کہا صحابہ یہی ہیں, ان کی کھیتی حضور نے لگائی, ان کی کوپل نکلی, انہوں نے طاقت پکڑی, یہ مضبوط ہوئے اور پھر سیدھے کھڑے ہو گئے. کھیتی کسانوں کو خوش کر دیتی ہے. صحابہ کی کھیتی کس نے تیار کی؟ رسول اللہ نے. رسول اللہ کو یہ کھیتی خوش کر دیتی ہے, لیکن کافروں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. اور یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے, میں نے اپنی طرف سے اضافہ نہیں کیا. یوجب الزراع لیغیظ بہم الکفار, صحابہ کی یہ چڑھتی فصل, یہ چڑھتی جوانی, یہ بتدریج ترقی کافروں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. اسی وجہ سے اسی آیت کے تحت امام مالک رکھتے ہیں, جو صحابہ سے کو غلط سمجھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے, کیونکہ قرآن نے ان کو کافر کہا ہے. لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. میرے نبی آپ کے ہاتھ پر جو یہ صحابہ ایمان لے آئے ہیں, میدان عمل میں اتر چکے ہیں, اللہ نے آپ کے ان صحابہ سے اجر عظیم اور مغفرت کا وعدہ کر لیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ کے ساتھ صحابہ کی بھی تعظیم اور توقیر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.